کی کیا تعریف بتاؤ نا. جی بالکل, تقلید کا مطلب ہی نہیں پتا آپ کو. حضرت میں آپ کو بول رہا ہوں کہ جس مجتہد یعنی کہ جس آدمی کے پاس دلیل نہیں ہے وہ اندھی تقلید ہے, جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے سورہ بقرہ 170ویں آیت کے اندر, کہ جو اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے تھے, جس کے پاس دلیل اس کی بات ماننا تقلید ہے, اس کی بات ماننا تقلید محمود ہے. جس کے پاس دلیل اس کی بات ماننا تقلید ہے, وہ تقلید ہی نہیں ہے. جس کے پاس دلیل ہے محمود ہے, وہ بات ماننا تقلید ہی نہیں ہے. حضرت وہ تقلید محمود ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کسی کی بات کو دلیل کی بنیاد پر ماننا وہ تقلید کیسے ہو گیا؟ یہ اپنے گھر کی تعریف لا کے سب کو مقلد بنا رہے ہو آپ. کوئی اگر امام ابن حزم کی بات آپ مان رہے ہیں تقلید کی تعریف, تو امام ابن حزم کی تعریف کا مطلب کیا ہوا کہ جو بات مدلل ہے دلیل کے ساتھ ہے اس کو ماننا تقلید ہے ہی نہیں. اس کے بعد دلیل ہے تو اس سے کیا پتا چلا, اس تعریف سے کیا پتا چلا کہ اگر کسی محدث نے حدیث کی صحت کا فیصلہ لگایا ہے, اس کے پاس دلیل ہے, اس کی بات ماننا تقلید نہیں ہے. یہ امام ابن حزم کی تعریف سے پتا چل رہا ہے. امام ابن حزم لیکن ایک منٹ سنو, آپ نے کہا نا کہ اسی تعریف پر جو ہے بات کر لیں, تو امام ابن حزم کی تعریف کیا کہہ رہی ہے کہ جس کے بارے میں پتا چل گیا کہ اس بندے کی بات دلیل کے خلاف ہے, اس کے باوجود آپ اس کی بات مان لو, یہ تقلید ہے. لیکن جس بندے کی بات دلیل کے خلاف نہیں ہے اس کو اگر کوئی مان رہا ہے تو یہ تقلید نہیں ہے, یہ تعریف کہہ رہی ہے. اس تعریف کے روح سے تو جو ہے آپ مجتہد جو صحیح کا حکم لگ رہا ہے اس کو آپ مقلد بول ہی نہیں سکتے.